انٹرنیشنل وومن ڈے کے حوالے سے میں اپنی تمام بہنوں کو یہ کہوں گی کہ سب سے پہلا رائٹ جو عورت کو دیا گیا وہ اسلام نے دیا. جیسے سب کو پتہ ہے کہ اسلام سے پہلے تو عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. جیسے اسلام آیا تو عورت کو، بیٹی کو، بہن کو، ہر ایک کو الگ حقوق سے ہمارے اسلام نے نوازا. اور اس حوالے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں جتنے مرد امپورٹنٹ ہے اتنی ہی عورتیں امپورٹنٹ ہیں. بلکہ اگر میں کہوں تو میں کہوں گی کہ مرد سے بھی زیادہ عورت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر آپ کوئی بھی اچھا لیسن، کوئی شعور، کسی بھی طرح کی کوئی تعلیمات اگر ایک مرد کو دیتے ہیں تو آپ ایک فرد واحد کو دے رہے ہیں. آن دا ادر سائڈ جب وہی تعلیمات آپ کسی فیمیل کو دیتے ہیں، کسی عورت کو دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری فیملی کو دے رہے ہیں. کیونکہ عورت نے جو سیکھنا ہے اس نے اپنے بچوں میں ضرور ٹرانسفر کرنا ہے. یعنی اگر آپ کسی بھی طرح سوسائٹی میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، ورلڈ وائڈ کوئی چینج لانا چاہتے ہیں، تو اس چیز کی اویئرنیس ہمیں عورتوں کو دینا چاہیے. اور عورتوں کو اویئرنیس دینے سے پہلے عورتوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کیا رائٹس ہیں، ہمیں ہمارے مذہب نے کیا رائٹس دیے ہیں. ہم چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، ہمارا قانون اسلامی ہے، اور یہاں پہ ہر اس چیز کو فالو کیا جاتا ہے جو ہمارے مذہب نے ہمیں کہی ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی تو گواہی عادی ہے. حالانکہ اگر ڈیٹیل میں جایا جائے تو اس کی بھی کئی اور کنڈیشنز تھیں جن کو کہ ہم لوگ ابھی آج کے دور میں پورا فالو نہیں کرتے. بس وہ ایک آدھی بات سن کے کہہ دیتے ہیں جی عورت کی تو گواہی عادی ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. جتنے رائٹس ہمارے مذہب نے عورت کو دیے ہیں، کسی اور مذہب نے، کسی اور معاشرے نے، کسی سوسائٹی نے عورت کو اتنے رائٹس نہیں دیے. تو ہم سب کو مل کے ایک اپنے اندر یہ ایک چیز اجاگر کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کا، اپنی دنیا کا بہت اہم حصہ ہیں. اگر ہم خود کو ٹھیک کرتے ہیں، یعنی بینگ اے فیمیل، میں اپنی بات کرتی ہوں، اگر میں اپنے آپ کو ٹھیک کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنی پوری فیملی کو ٹھیک کر رہی ہوں. اور آپ دیکھیے اگر ہر عورت اپنی ذات کو، اپنی فیملی کو کریکٹ کرتی ہے تو اسی طرح سے یہ عورتیں مل کے، فیملیز مل کے ہی ایک معاشرے کو جنم لیتی ہیں. معاشرے سے پھر ایک پورا کا پوری تہذیب بن جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی چینج لا سکتے ہیں جب ہم ایک عورت کو پراپر تعلیمات دیں، کسی بھی چیز کا پراپر انٹروڈکشن دیں، ہمیں کسی چیز کا پراپر علم ہو. ویسے تو آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری خواتین کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہیں. چاہے ڈاکٹرز ہیں، پائلٹس ہیں، آرم فورسز میں چلے جائیں، ہر فیلڈ میں، ہر جگہ پہ عورتیں مردوں سے کہیں بھی کم نہیں ہیں. لیکن پھر بھی ہمارے ملک میں، ہماری سوسائٹی میں ایک وہ بھی طبقہ ہے، آپ کہہ لیں جو لوور مڈل کلاس ہے، جن کو ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا کہ ایکچولی وہ ہے کیا، وہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری ملک کا، ہماری سوسائٹی کا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ کوئی ایسی آرگنائزیشن بنائیں جو لوگوں میں، جو عورتوں میں خاص طور پہ اویئرنیس پیدا کرے، ان کو اپنی امپورٹنس کا بتائے کہ آپ کے بغیر تو یہ معاشرہ، یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. اگر ہم عورت کو مضبوط کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پوری دنیا کو مضبوط کر رہے ہیں. تو میرے لیے سب سے اہم بات یہی ہے، چونکہ میں ایک ادارے میں ہوں، جنت الفردوس ٹرسٹ جس کا نام ہے، جس میں ہمارے پاس بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. تو نو ڈاؤٹ کہ ہم بچے اور بچیوں دونوں کی تعلیم پہ، ان کے کیریئر بنانے پہ کام کر رہے ہیں، اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں میری زیادہ توجہ اپنے ادارے کی بچیوں کی طرف ہوتی ہے. کیونکہ مجھے پتہ ہے کل کو اس بچی نے ماں بننا ہے. جب یہ ماں بنے گی تو جو آج اس نے سیکھا ہوگا وہ اپنے بچوں میں منتقل کرے گی. تو اس لیے اگر اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو مضبوط کرنا ہے تو عورتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. تھینک یو.